بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2128، ان من اہل النار نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو ان کا ستر ہے، جو ان کو چھپانا چاہیے، جو ان کا عورہ ہے۔ کوئی عورت اگر کپڑا پہننے کے باوجود اس کا بدن نظر آتا ہے، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آدھے کپڑے پہنے یا تو بہت زیادہ تنگ کپڑے پہنے، ٹائٹ کپڑے پہنے۔ یہ دونوں قسم کے کپڑے پہننے والی عورتیں، پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا مائلات و ممیلات، ایسی عورتیں جو مردوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک عورت گھر سے خوشبو لگا کر بن سور کر نکلتی کیوں نکلتی ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اسے بازار جانا ہے، ایسی جگہ جانا ہے جہاں مرد موجود ہوتے ہیں، ایسی جگہ مجھے پڑھانا ہے جہاں مرد موجود ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں مرد ہوں گے، اس کے باوجود خوشبو لگا کر جاتی ہے، اس کے باوجود چہرے کو میک اپ کر کے جاتی ہے، اس کے باوجود ایسی بن کر جاتی ہے کہ بندے کی نظر اس پر جمے، اس پر ٹکے، اس پر نظر دوڑائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مائل کرنے والی عورتیں۔ اور ممیلات، ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے مائل ہو جاتی ہیں، دوسرے مرد کے قریب جانا چاہتی ہیں، دوسرے مرد کے اندر اپنی محبت ڈالنا چاہتی ہیں، ایسی عورتیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں کاسیات، جو عورتیں اپنے سروں پر ایسا چونڈا باندھتی ہیں، ایسے بال باندھتی ہیں کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر ایک کوہان ہوتا ہے۔ چند عورتیں اپنے بالوں کو سر پر اونٹ کی کوہان کی طرح باندھ لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوتی، ولا یجدن ریحا، بلکہ یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتی، انہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں بتائی جاتی۔ کہ عورت جو دوسرے کو مائل کرنے کی کوشش کرے، عورت جو خود دوسروں سے مائل ہونے کی کوشش کرے، عورت جو مردوں کے پاس جانے کی مجبوری آنے کے باوجود اسے معلوم ہے وہاں مرد ہوں گے پھر بھی بن ٹھن کر جائے، وہ عورت جو ایسا لباس پہنے جس کے ذریعے اس کا بدن نظر آئے، رسول اللہ نے فرمایا ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جاتی۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پیچھے گھر کے مردوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی اگر اپنے بدن کو خوشبو لگا کر بن سور کر ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں مرد ہوتے ہیں، آپ دیوس ہیں، آپ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے تو اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرتا، ایسے شوہر سے جس کی بیوی گھر کے باہر بن ٹھن کر جا رہی تھی مردوں کے سامنے اور وہ خاموش تھا، جس کی بیٹی گھر کے باہر بن ٹھن کر جا رہی تھی اور وہ خاموش تھا، ایسے باپ سے، ایسے بھائی سے، ایسے شوہر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کیا کرتا، ان پر رحم نہیں کیا کرتا۔ اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ اگر ایک عورت گھر سے بن ٹھن کر باہر جاتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو نہیں سنگھے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ مائل کرنے والی بن کر جا رہی ہے، اور اس گھر کا شوہر بھی، اس گھر کا باپ بھی جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو پہلی وجہ میں نے بتائی، اس میں وہ ناکام ہو رہا ہے۔ صرف ایک عورت کے گھر سے باہر بے پردہ ہو کر جانے سے عورت بھی جنت کی خوشبو نہیں پاتی، اس گھر کا مرد بھی جنت کی خوشبو نہیں پاتا۔ عورت بے حیائی کی وجہ سے جہنم جائے گی، مرد اپنی ذمہ داری نہ ادا کرنے کی وجہ سے جہنم جائے گا۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا غور کرنے والا مسئلہ ہے۔ انسان کو حتی الامکان اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے گھر کی عورت کسی مرد کے پاس بن ٹھن کر نہ جائے، خوشبو لگا کر نہ جائے، حتیٰ کہ واللہ العظیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کی گلیوں میں، ایک عورت مسجد جا رہی تھی اور ان کو اس عورت کی خوشبو محسوس ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تیرے لیے حرام ہے اب مسجد، تو خوشبو لگا کر آئی ہے، وہاں مرد ہوں گے تو اس مسجد کو خوشبو لگا کر جائے گی، تجھے اجازت نہیں ہے، تو جا اپنے گھر واپس۔
اس کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ جو عورت مسجد جانا چاہتی ہے اسے نہ روکا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں روکا جائے گا جب وہ خوشبو لگا کر مسجد جائے، نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر اس مسجد میں مرد عورت اتنے قریب کھڑے ہوتے ہیں کہ عورت خوشبو لگا کر آئے تو مرد کو محسوس ہوتی ہے، ایسی مسجد کو بھی عورت خوشبو لگا کر نہیں آ سکتی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر عورتوں کا نظام اتنا الگ ہے کہ مردوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی خوشبو لگا کر آیا ہے نہیں آیا ہے، ایسے وقت میں صرف عورتوں کے ساتھ اگر ان کا گزارا ہوتا ہے اب وہ خوشبو لگا کر آ سکتی ہے، ورنہ تو ان کے لیے بالکل جائز نہیں کہ اپنے گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، انسان کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ یہ بھی عورت کے تعلق سے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 1180 پر 7، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، خلا مانگتی ہے، ڈیورس مانگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ایک مرد کے ساتھ عورت کا گزارا بالکل نازک ہوتا ہے اور اس معاملے کو لے کر اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آپ ایک مرد کو صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتے کہ اس سے خلا نہیں مانگ سکتے کہ اس بندے کی چند عادتیں خراب ہیں، چھوٹی موٹی عادتیں اس کے اندر خراب ہیں، رات کو گھر تاخیر سے آتا ہے، کاروبار میں زیادہ بزی رہتا ہے، اہل و عیال کو وقت نہیں دیتا، یا کوئی بھی اس کی زبان کا مسئلہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو وجہ بنا کر یا آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق مال لا کر نہیں دیتا، یہ تمام چیزوں کو بہانہ بنا کر خلا ایک عورت لیتی ہے، وہ عورت کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگتی۔ ہاں اگر آپ کا شوہر مشرک ہے اور وہ بھی ایسا مشرک اور بھی ایسا بدعت کرنے والا، ایسا شرک کرنے والا جو آپ کو بھی مجبور کرتا ہے کہ شرک کرو، مزار چلو، سجدہ کرو، یہ چیزیں بناؤ، اگر مجبور کرتا ہے شرک و بدعت پر، علماء کرام نے کہا اب آپ خلا مانگ سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا شوہر ہے جو بالکل کمانا نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھ گیا ہے اور اہل و عیال کے سارے مسائل تنگ ہو گئے ہیں، ایسی عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ شوہر اسے مال لا کر دے ضرورت کے مطابق۔ کوئی شوہر ضرورت کا بھی مال نہیں دیتا، اب وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کوئی شوہر بدکار ہے، آپ خلا لے سکتے ہیں۔ بدکار ہے، کسی دوسری عورت سے اس کا تعلق ہے، خلا لے کر آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کو وجہ بنا کر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کبھی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرتی، بلکہ یہاں اللہ کے رسول نے اور سخت الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔